بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذکر کرتے ہیں ایک ایسے نبی کا جن کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص کہا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ قصہ ہے ہی اتنا حیرت انگیز، جذباتی اور ایمان کو تازہ کرنے والا۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جنہیں اللہ نے بے مثال حسن، غیر معمولی ذہانت، بے پناہ صبر، استقامت، روحانی بصیرت اور معاف کر دینے کی عظیم صفات سے نوازا۔ یہ قصہ ہے کنویں کی تاریکی سے تخت کی بلندی تک کے سفر کا۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنے کا فیصلہ کر لے تو اسے زمین کی گہرائیوں میں بھی دفنا دیا جائے، وہ پھر بھی عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 بیٹے اور بھی تھے۔ بنیامین جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، جبکہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام جو ابھی ایک کمسن لڑکے تھے، ایک رات انہوں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا تھا۔ وہ اپنے والد کے پاس دوڑے اور اپنا خواب بیان کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے میرے والد، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جان کر بے حد خوش ہوئے کہ ان کا پیارا بیٹا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی بننے والا ہے، تاہم انہیں اپنے بڑے بیٹوں کے رد عمل کا خدشہ تھا، کیونکہ وہ باوجود یکساں سلوک کے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنائیں، مبادا وہ ان کے خلاف کوئی چال چلے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں حسد بڑھتا گیا۔ یہ حسد کی وہی آگ تھی جو پہلے حابیل اور قابیل کے درمیان جلی اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں بھڑک اٹھی، جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں بغض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک خطرناک سازش تیار کی۔ چلو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے کہیں اور پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تم پر ہو جائے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے اجازت مانگی کہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ باہر کھیلنے جا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت تردد کے ساتھ کہا، بے شک مجھے یہ افسوس ہوگا کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جب تم اس سے غافل ہو۔ مگر بڑے بھائیوں نے اصرار کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا خاص خیال رکھیں گے۔ اگلے دن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ کافی دور تک سفر کرتے رہے تاکہ کوئی ایسا گہرا کنواں تلاش کریں جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں۔ جب وہ آخرکار ایک کنویں تک پہنچے تو پانی کے بہانے یوسف علیہ السلام کو وہاں لے گئے، پھر انہیں پکڑ کر ان کا کرتا اتار دیا۔ یوسف علیہ السلام نے مزاحمت کی اور ان سے التجا کی کہ وہ انہیں چھوڑ دیں۔ آخرکار بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر قابو پا لیا، انہیں کنویں میں پھینک دیا اور تیزی سے گھر واپس لوٹ آئے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے روتے ہوئے کہنے لگے، اے ہمارے والد، ہم آپس میں دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور یوسف کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو بھیڑیا اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر شک تھا اور اپنے دل میں یقین تھا کہ ان کا بیٹا ابھی زندہ ہے، اور ان کے بھائی یقیناً شیطان کے بہکاوے میں آ کر یوسف کے ساتھ کچھ برا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا تو بہت ہی رحم دل نکلا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا مگر اس کی قمیص کو نہیں پھاڑا، لیکن انہوں نے صبر سے اس صدمے کو برداشت کیا اور اپنے بیٹے کی خیریت سے واپسی کے لیے دعا کی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک پتھر کا کنارہ پکڑ کر لٹک گئے اور اللہ سے نجات کی دعا کرنے لگے۔ پھر ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، اس نے ڈول ڈالا کنویں میں،
وہ پکار اٹھا، واہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ جلد ہی مصر میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک انتہائی خوبصورت اور وجیح لڑکے کو نیلام کیا جائے گا۔ ایک نبی کا بیٹا ایک غلاموں کی منڈی میں کھڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی، وہ سب سے زیادہ بولی لگانے والے کے ہاتھ فروخت ہو گئے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مصر کے وزیر اعظم یعنی عزیز مصر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نئے آقا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ ان سے بے حد متاثر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے اور یا تو اسے غلام کے طور پر رکھ لے یا شاید اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ یوسف علیہ السلام نہ صرف ایک خوبصورت نوجوان تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی علم اور دانائی سے بھی نوازا تھا۔ مشہور حدیث میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو تیسرے آسمان پر پہنچ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا جنہیں آدھی دنیا کی خوبصورتی عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور جب یوسف جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں دانائی اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانتداری اور سچائی عزیز مصر کے دل میں گھر کر گئی، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کا نگران مقرر کر دیا۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کو ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا روزانہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی اور اس کی جذباتی وابستگی جنون کی حد تک بڑھ گئی۔ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ انہیں پورا کرنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر پر نہیں تھا، اس نے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے ڈرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہی میرا پروردگار ہے جس نے مجھے بہترین مقام عطا فرمایا ہے، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام نے رخ پھیرا اور بند دروازے کی طرف بھاگے تاکہ بچ سکے۔ زلیخا نے پیچھا کیا اور پیچھے سے ان کی قمیض پکڑ لی جس سے وہ پھٹ گئی۔ آخری دروازے پر دروازہ کھلا اور عزیز مصر اندر آیا۔ شرمندگی کے مارے زلیخا نے جلدی سے کہا، اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو، اور سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی سخت سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنے مالک کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا، یہ وہی تھی جس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ عزیز مصر ایک منصف مزاج شخص تھے، وہ الجھن کا شکار تھے اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس کی بات کا یقین کریں۔ اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو وہ سچ کہہ رہی ہے اور وہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کی نامناسب رویے پر معذرت کی اور یوسف علیہ السلام کو اس معاملے کو راز رکھنے کے لیے کہا۔ اس کے باوجود زلیخا کے اس ناپاک فعل کی کہانی شہر کی عورتوں میں پھیل گئی اور وہ اس کے کردار کا مذاق اڑانے لگیں۔ زلیخا نے پریشان ہو کر یہ ثابت کرنے کی منصوبہ بندی کی کہ وہ یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی خوبصورتی کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک دن ان عورتوں کو اپنے محل میں دعوت پر بلایا۔ وہاں اس نے ان کو پھل پیش کیے اور ان کے ساتھ چاقو بھی دیے۔ جب وہ عورتیں خوشی خوشی باتیں کر رہی تھیں اور پھل کاٹ رہی تھیں، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی فرشتہ صفت خوبصورتی پر حیران ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ بغیر یہ جانے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، زلیخا نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے مجھے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر اس نے اسے دوبارہ رد کیا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ ان چیزوں سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ اسی رات زلیخا نے اپنے شوہر کو قائل کر لیا کہ اس کی عزت
اور اس کے رتبے کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور قابل اعتماد ہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ اسی دوران 2 اور آدمیوں کو بھی قید کی سزا سنائی گئی۔ پہلا بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی ان کی پرہیزگاری سے متاثر ہو کر اپنے خوابوں کی تعبیر چاہتے تھے۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہے، جبکہ دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے جسے 2 پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا اور پھر تعبیر بتائی۔ اے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا، جبکہ دوسرا سولی چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم نے پوچھا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور جس شخص کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ آزاد ہو جائے گا، اسے کہا کہ جب وہ آزاد ہو جائے تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ مگر شیطان نے اسے اپنے مالک سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ سال ہا سال گزر گئے، لیکن یوسف علیہ السلام قید میں ہی رہے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہیں۔ بادشاہ کے درباری حیران رہ گئے، کسی کو اس خواب کی تعبیر سمجھ نہ آئی۔ تب قید سے رہا ہونے والا وہی خادم بولا، بادشاہ سلامت، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی سچی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے قاصد بھیجا کہ یوسف سے تعبیر دریافت کی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم 7 سال لگاتار کھیتی کرو گے اور جو فصل کاٹو اسے اس کی بالیوں میں ہی چھوڑ دینا، سوائے تھوڑے سے جو تم کھاؤ گے۔ اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، جو تم نے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا جائیں گے، سوائے تھوڑے سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش نازل ہوگی اور وہ اس میں زیتون اور انگور نچوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور فوری طور پر بولا، یوسف کو قید سے رہا کر کے دربار میں لایا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ برسوں پہلے جو شرمناک الزام ان پر لگایا گیا تھا اس کی سچائی دنیا کے سامنے لائے بغیر قید سے رہا ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے پہلے ایک شرط رکھ دی، پہلے میرے بے گناہی کے معاملے کی تحقیق کرو تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ میں گنہگار نہیں ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے واقعے میں ملوث خواتین کو بلایا۔ ان میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی بے بس ہو گئی اور اس نے بادشاہ کے سامنے اعتراف کیا، اب سچ واضح ہو چکا ہے، میں ہی تھی جس نے اسے لبھانے کی کوشش کی اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام سرخرو ہو گئے۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل، بصیرت اور سچائی دیکھی تو کہا، یوسف آج سے تم ہمارے قریب ہو، عزت والے اور امانت دار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ملک کے خزانے کا انچارج بنا دیا جائے، میں حفاظت اور منصوبہ بندی کا علم رکھتا ہوں۔ یوں وہ قید سے نکل کر مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ اللہ جب کسی کو عزت دینے کا فیصلہ کر لے تو زمین کی گہرائیوں سے بھی نکال کر تخت پر بٹھا دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار دیا۔ یوسف علیہ السلام نے زرخیزی کے 7 سالوں میں فصل کاٹی اور ذخیرہ کی۔ پھر جیسا کہ پیش گوئی کی گئی تھی، قحط کے سال آئے جو کنعان میں ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے گھر تک بھی پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کو سوائے بنیامین کے خوراک خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ یوسف علیہ السلام نے
فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان کی ضروریات پوری کی، لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں پہچان نہ سکے۔ اور وہ کیسے پہچانتے؟ ان کے نزدیک یوسف علیہ السلام تو برسوں پہلے گزر چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے آرام سے ان کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم 11 بھائی ہیں، ایک عظیم نبی کی اولاد ہیں، اور سب سے چھوٹا بھائی ہمارے بوڑھے والد کی خدمت میں گھر پر ہے۔ اچانک جذبات کے سیلاب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کا دل اپنے والد اور چھوٹے بھائی کی یاد میں بوجھل ہو گیا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، کیا تم سچ بولنے والے لوگ ہو؟ الجھے ہوئے بھائیوں نے جواب دیا، ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر وہ اگلی بار اپنے بھائی کو ساتھ لائیں گے تو انہیں دگنا غلہ دیں گے۔ لیکن وہ یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ وہ یعنی ان کے بھائی ان کی بات مانیں۔ ایک اضافی تدبیر کے طور پر یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ وہ ان کے بھائیوں کے تھیلوں میں رقم واپس رکھ دیں، تاکہ جب گھر پہنچیں تو ان کے پاس مزید غلہ خریدنے کے لیے رقم موجود ہو۔ ایسے ہی ہوا کہ جب بھائی گھر واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ہمارے والد، ہمیں مزید غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، بس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم اپنا حصہ حاصل کر سکیں، اور ہم اس کی حفاظت ضرور کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو شدید غصہ آیا۔ وہ ان پر کیسے اعتماد کر سکتے تھے جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کی آزمائش میں بری طرح ناکام ہو چکے تھے۔ تاہم کچھ عرصے بعد ضروریات نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ بنیامین کو مزید غلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ بھیجیں۔ بھائیوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کے سفر کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا مانگی۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے دوبارہ ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں ضیافت پر مدعو کیا۔ بڑی مشکل سے وہ فوراً اپنے بھائی کو گلے لگانے سے رکے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو تحائف اور مہمان نوازی سے نوازا۔ بعد میں انہوں نے بنیامین کو رازدارانہ انداز میں بتایا، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں۔ بنیامین خوشی سے جھوم اٹھے اور اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر جانے ہی والے تھے کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے دروازے بند کر دیے اور انہیں روک لیا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے احتجاج کیا، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ سپاہیوں نے معاملے کو مزید جانچتے ہوئے سوال کیا کہ اگر چور ان میں سے ہی ہے تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ پختہ یقین کے ساتھ بھائیوں نے جواب دیا، اگر ان میں سے کوئی چوری کا مرتکب پایا گیا تو اسے پیالے کے مالک کا غلام بنا دیا جائے۔ تلاش کے دوران پیالہ بنیامین کے تھیلے میں پایا گیا۔ سپاہیوں نے پکارا، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو، اور اس طرح بھائیوں کو بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑنا پڑ گیا۔ یہ سب ہونے کے بعد بھائی پریشان ہو گئے۔ وہ واپس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر دی، جس سے وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی برسوں کی جدائی سے پہلے ہی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تھے، بنیامین کی جدائی نے انہیں اور نڈھال کر دیا، اور انہوں نے کہا، ہائے یوسف کا غم، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی شدت سے۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ بھائی ان کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو کہا، اللہ کی قسم آپ یوسف کا ذکر کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل گھل کر بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا، میں اپنا دکھ اور اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، اور وہ خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ ضرور سچ ہوگا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹو،
جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بیٹے دوبارہ مصر واپس آئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ ان پر مصیبت آ پڑی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے ان کی اپنی زبان میں بات کی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ ان کا کھویا ہوا بھائی ہی ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو لے آؤ۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور بیٹھے ہی فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے ہی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض والد کے چہرے پر ڈالی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ پھر وہ سب مصر روانہ ہوئے، جہاں یوسف علیہ السلام نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور رحمت سے کئی سالوں کی جدائی کے بعد والد اور بیٹے کو ملا دیا۔ اللہ کے حکم کی ایک خوبصورت تکمیل میں یہ صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے شروع ہوئی اور حقیقت پر ختم ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سے معلوم تھا کہ ان کے مقدر میں عظمت لکھی ہے، لیکن زندگی میں ہر موڑ پر انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں بھائیوں نے دھوکہ دیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور ناحق قید کیا گیا، مگر انہوں نے کبھی اللہ کے منصوبے پر شک نہیں کیا۔ انہوں نے خود کو بہترین ثابت کرنے پر توجہ دی اور لوگوں سے عزت اور وقار سے پیش آئے۔ آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اقتدار، عزت اور ان کے خاندان سے ملاپ عطا کیا۔ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ منفرد ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر ایک ہی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔